In this episode of Lab Azad Hai, we got the honor of speaking to Dr. Nasir Abbas Nayyar, who is a renowned Urdu language writer, critic, columnist, and essayist. Listen to him talk about healing from our colonial past, our task as custodians of our language and culture, the wellspring of art, and much more. ناصر صاحب کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. چلیے ناصر صاحب, سر ہم کچھ سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جو ہم لکھ کے لائے ہیں, اور پھر باقی ہمارا کانورسیشن تو جہاں لے جائے گا ہم ادھر جاتے رہیں گے. تو سر آپ نے پوسٹ کلونیلزم پہ بہت ساری باتیں کی ہیں جو کہ بہت اہم باتیں ہیں ہمارے لیے. تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ لنگوسٹکس میں ایک تھیوری ہے جس کا نام ہے سیپر-وورف ہائپوتھیسس, جو یہ کہتا ہے کہ ڈفرینٹ زبان بولنے والے لوگوں کی ریالٹی الگ ہوتی ہے. تو جب ہم کالونائز ہوئے اور ہماری زبان ہم سے ایک طرح سے لے لی گئی تو ہماری ریالٹی میں کیا فرق آیا, اور واٹ ڈڈ وی لوز وین وی لاسٹ اردو لینگویج؟ جی ایک تو آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی اور یہ دعوت دی کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں. میرے خیال ہے کسی بھی مصنف کے لیے یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ وہ جو نئی نسل کے ذہین لوگ ہیں اور ان سے وہ براہ راست بات چیت کرے. تو آج ایسا ہی ایک موقع ہے. آپ دونوں انگریزی ادب آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, اور میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ ایک اردو کے ادیب سے بات کر رہے ہیں, مجھے اردو ادیب کو موقع دے رہے ہیں بات کرنے کا. دیکھیں یہ بالکل بات درست ہے, اور لیکن میں ایک بات اس میں کہنا چاہوں گا کہ یہ تصور کہ جو زبان ہے وہ حقیقت کی تشکیل کرتی ہے, اور ہم دنیا کو اسی حد تک دیکھتے ہیں جس حد تک ہماری زبان کی حد ہوتی ہے. وٹگنسٹائن کا بھی بڑا مشہور قول ہے کہ میری دنیا کی حد وہی ہے جو میری زبان کی حد ہے. بعد میں 20ویں صدی میں جو اسٹرکچرلزم آیا, اور جو مشہور کتاب ہے کورس ان جنرل لنگوسٹکس فرڈینینڈ ڈی سوشیور کی, اس میں بھی یہ تصور بہت کھل کر آیا کہ جو زبان ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ میڈیم نہیں ہوتی, کہ وہ ایک کھڑکی کے اس شیشے کی طرح نہیں ہے جس کے آر پار آپ دیکھ سکیں, بلکہ وہ حقیقت کو کلر کرتی ہے. وہ اب جب ایک حقیقت موجود ہے لیکن جب زبان کے ذریعے وہ آتی ہے تو اس پر زبان کا رنگ اور روغن چڑھا ہوا ہوتا ہے. یہ جو تصور ہے بظاہر لگتا ہے کہ یہ خالص مغربی تصور ہے, یہ درست نہیں ہے. اب ہمارے ہاں چونکہ بہت سی چیزیں مغرب کے ذریعے پہنچیں اور ہم نے پھر خود تحقیق نہیں کی, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک مغربی تصور ہے. اس سے پہلے یہ تصور خاص طور پر جو بدھسٹ فلاسفر تھے, ان میں دگناگ اور ناگارجن, ان کے ہاں یہ خاص طور پر آیا تھا زبان کے بارے میں. جو بدھ مت سے متعلق فلسفی تھے انہوں نے انسانی ادراک یعنی کوگنیشن اور انسانی شعور پر بہت بنیادی نوعیت کا کام کیا, اور اس پہ اب اس وقت بھی مغرب میں کئی کتابیں آپ تلاش کریں تو مل جائیں گی, کیا جیسے ایوولوشنری سائیکالوجی اور بدھزم, اور وہ کہتے ہیں کہ کیسے 2500 سال پہلے جو باتیں بدھزم میں کہی گئی تھیں اور وہ اب ایوولوشنری سائیکالوجی ان کی تائید کرتی ہے. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. تو اسی طرح زبان سے متعلق بھی انہوں نے یہ کہا تھا, اگرچہ ان کا بنیادی نقطہ نظر یہ تھا کہ ایک تو حقیقت ہے جو اپنی جگہ موجود ہے, جیسے ہم سب لوگ بیٹھے ہیں اپنے سینسز کے ذریعے یہ اس کا ادراک کر سکتے ہیں, تو ایک تو یہ حقیقت ہے. دوسرا ہے اس حقیقت کو بیان کرنا زبان میں. جب ہم اس حقیقت کو زبان میں بیان کرتے ہیں تو وہ ایک نئی حقیقت بن جاتی ہے. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ مغرب سے پہلے یہاں بھی موجود تھے, اور ایسے یہ اس پہ میں اس لیے بھی زور دے رہا ہوں کہ کلونیلزم کے ساتھ ایک بات جو بہت پہنچائی گئی ہمارے یہاں وہ یہ کہ ہماری جو جدید تاریخ ہے یا ہمارے سرے سے جنوبی ایشیا کی جو تاریخ ہے اس کا آغاز ہی کلونیلزم سے ہوا. اس سے پہلے کوئی تاریخ ہی نہیں تھی, اس سے پہلے تو یہ ایک بالکل ایک تاریخ دور تھا, یہاں کچھ نہیں تھا. اور وہ مثال میں ریل کو پیش کیا جاتا ہے, ہسپتالوں کو پیش کیا جاتا ہے, کالج یونیورسٹیوں کو پیش کیا جاتا ہے, نہروں کا جال بچھائی, یہ باتیں کہی جاتی ہیں.
اور یہ ایک طرح سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس سے پہلے یہ تو بالکل ایک تاریخ سا ہر اعتبار سے، سیاسی طور پر، کلچرل طور پر، فن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بالکل ایک تاریخ خطہ تھا، اور جتنی بھی روشنی ہے وہ ہم نے دی ہے. اس لیے یہ کہنا ضروری تھا کہ یہ اس سے پہلے یہ نظریات یہاں موجود تھے. ہاں، تو ایک تو یہ. اب دوسرا یہ کہ یہ ایک سائنسی صداقت بھی ہے کہ جو زبان ہوتی ہے وہ حقیقت کی تشکیل کرتی ہے. جب آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہیں تو آپ گویا حقیقت کے ایک مدار سے دوسرے مدار میں جاتے ہیں، اور جو خود عام روزمرہ زندگی میں آپ تجربہ کر سکتے ہیں. آپ اپنی جو مادری زبان ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، پشتو، بلوچی، سرائکی، کوئی بھی بولیں، اس وقت آپ کا دنیا سے متعلق پرسیپشن اور احساس اور ہوتا ہے. آپ اردو میں آتے ہیں، آپ کا پرسیپشن بدل جاتا ہے. آپ جب انگریزی میں جاتے ہیں تو وہ بالکل بدل جاتا ہے. اسی طرح یورپ کی اور مغرب کی کسی اور زبان میں جائیں پھر آپ کو بدل جائے گا. فارسی میں جائیں گے اور ہو جائے گا، عربی میں ہو جائے گا. تو زبان تو حقیقت پر اثر انداز ہوتی ہے کہ ہم حقیقت کو کیسے پرسیو کرتے ہیں، حقیقت کی تعبیر کیسے کرتے ہیں. یہ تو بات درست ہے. اب جب کلونیلزم آیا تو اور انہوں نے زبان جس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف پولیٹیکل امپیریلزم قائم نہیں کیا، انہوں نے لنگوسٹک امپیریلزم بھی قائم کیا. بہت اہم بات. اور یہ اس پہ تو خیر کام بھی ہوا ہے، میں نے اپنی کتابوں میں اس پہ کافی لکھا ہے کہ یہ لنگوسٹک امپیریلزم ہوتا کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے. تو اس وقت سے بعد سے، یعنی 1835، اگر آپ لارڈ میکالے کو دیکھیں، اس وقت سے لے کر 2023 تک ہم اس لنگوسٹک امپیریلزم کا شکار ہیں. لیکن امپیریلزم کی ایک بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا شکار ہوتے ہیں، وکٹم ہوتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے انسان کئی ایلوژنز میں رہ سکتا ہے، امرسڈ ہوتے ہیں اس ریئلٹی کے اندر کہ آپ یہ احساس نہیں کر پاتے کہ آپ کس طرح کی امپیریلزم. بالکل. اب لنگوسٹک امپیریلزم کیا ہے؟ وہ لنگوسٹک امپیریلزم کی کئی شکلیں، وہ کئی صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے زبانوں کی ایک درجہ بندی قائم کی. انہوں نے کہا جی پہلے نمبر پہ انگریزی ہے، اس کے بعد اردو یا ہندی ہے، اور اس کے بعد پھر باقی آپ کی یہ زبانیں ہیں. اور اس امپیریلزم کو قائم کرنے میں خود لنگوسٹک امپیریلزم قائم کرنے میں خود زبان سے بہت مدد لی جاتی ہے، اور بہت سی زبانوں کی شناختیں بنائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ جو انگریزی ہے یہ ایک سیویلائزڈ لوگوں کی زبان ہے، اور یہ سیویلائزنگ مشن کا ایک حصہ ہے. یعنی اگر آپ نے سیویلائز ہونا ہے، مہذب بننا ہے، تو پھر آپ انگریزی سیکھیے. اب انگریزی کے ساتھ ایک تہذیب آموزی کا ایک تصور وابستہ ہو گیا. اگر آپ انگریزی پڑھیں گے، انگریزی بولیں گے، تو آپ مہذب کہلائیں گے. اب زبان نے تو دنیا کی تمام زبانیں، اگر خالص لنگوسٹکس جو علم ہے، یعنی لسانیات کا علم ہے، اس کی روشنی میں دنیا کی تمام زبانیں برابر ہیں. بالکل. ان میں جو فرق ہے بنیادی طور پر، وہ فرق صرف ہے کہ ان میں کتنا علم اور ادب تخلیق ہوا ہے. لیکن بطور زبان، مطلب زبان، تمام زبانیں ابلاغ کے کام آتی ہیں. اور یہ کہنا کہ کسی بھی قوم یا کسی بھی سماج یا کسی انسانی گروہ کی جو زبان ہے اس میں ابلاغ کی زیادہ صلاحیت دوسری میں، یہ بالکل غلط ہے. اور اس پہ تو خود مغرب میں کافی کام ہوا ہے. اور اس میں جو خاص لیوی سٹراس ہے، اس کا جو کتاب ہے دی سیویج مائنڈ، اس میں کئی ایسے جو خود مغرب کے بنائے ہوئے جو ایسے تصورات تھے ان کی نفی کی ہے کہ بھائی یہ کہنا کہ جو وحشی انسان تھا پرانے قبیلوں میں رہنے والا، وہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ نہیں کر سکتا تھا، اور جو جدید زمانے کا انسان ہے اس لیے وہ مہذب اور بڑا ہے یا ترقی یافتہ ہے کہ وہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ کرے. یہ غلط ہے. ایبسٹریکٹ تھنکنگ تو وہاں ہے کہ جہاں ایبسٹریکٹ تھنکنگ کی ضرورت ہوگی. زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی زبان میں پر جب ایک ضرورت کا ایک بوجھ پڑتا ہے تو وہ خود بخود نئے لفظ یا تو مستعار لے لیتی ہے یا یاد کر لیتی ہے. تو تمام زبانیں جو ہیں اس اعتبار سے برابر ہیں. لیکن جب کلونیلزم میں یہ کہا گیا کہ نہیں تمام زبانیں برابر نہیں ہیں، یہ بالکل ایک غیر سائنسی بات تھی. لیکن اس غیر سائنسی بات کو چونکہ پیش کرنے والے طاقتور تھے اور ان کو اختیار تھا، ان کو تعلیمی نظام پر اختیار تھا، ان کو جو ذرائع ابلاغ تھے ان پہ اختیار تھا، ان کو سیاسی پالیسیاں بنانے پہ اختیار تھا، ان کو جو پبلک سفیئر ہوتی ہے اس پہ پورا ایک اجارہ اور اختیار تھا. اس لیے یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ بھائی وہ اگر آپ انگریزی پڑھیں گے تو مہذب ہوں گے، اور اگر آپ اردو پڑھیں گے تو آپ تھوڑے سے شہری نظر آئیں گے، اور اگر پنجابی اور سندھی اور یہ پڑھیں گے تو آپ اجاڑ نظر آئیں گے.
تو یہ لنگوسٹک امپیریلزم تھا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے بعد سے لے کر اب تک ہماری جو اکثریت ہے وہ یہی سمجھتی ہے. لہٰذا انگریزی کو محض اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ یہ ایک زبان ہے اور اس سے علم کی طرف دروازہ کھلے گا. یہ سمجھ کر تو ضرور انگریزی پڑھنی چاہیے کہ آپ کو انگریزی جو ہے وہ آپ پر بہت ایک علم کے ذخیرے کا دروازہ کھولتی ہے. دنیا کے تمام علوم اس زبان میں موجود ہیں دنیا کی، یعنی اس اعتبار سے یہ بہت ہی ایک زرخیز اور بہت ہی ایک کیا کہنا چاہیے رچ زبان ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پڑھنا چاہیے. لیکن اس خیال سے پڑھنا کہ جناب اگر انگریزی بولیں گے تو آپ مہذب کہلائیں گے، زیادہ ایک جو پریسٹیج وابستہ کی گئی، یہ پریسٹیج اور پاور وابستہ کرنا، یہ جو تھا وہ اس لنگوسٹک امپیریلزم تھا. تو اب اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ہم نے بہت کچھ لوز کیا. اپنے پاس لوز کیا کیا؟ ہم نے بہت زیادہ لوز کیا کہ ایک پیچھے جو ایک اپنے ایک طریقے ایک خاص تاریخی عمل کے نتیجے میں جو ایک تہذیب ایک بن رہی تھی، ہم اس تہذیب سے کٹ گئے. اب جو کوئی بھی تہذیب ہوتی ہے وہ صدیوں میں بنتی ہے. اب وہ صدیوں سے بنی ہوئی تہذیب تھی، اس سے نہ صرف کٹ گئے بلکہ اس کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوئے، اور اس کے سلسلے میں ہم نے انہی بیانیوں کو قبول کر لیا جو انگریزوں نے 19ویں صدی میں بنائے. انہیں کہا جی آپ کا جو اردو ادب ہے اس میں تو فحاشی اور کفر کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. ہم نے مان لیا. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں تھا، تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی اب نیا ادب پیدا کریں. ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو ایک نیا لٹریری کینن دیں گے. اور نیچرلزم کی صورت میں نیا لٹریری کینن دیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو مورلز دیں گے، جو وکٹورین ایک اخلاقی اقدار تھی، ہم نے اس کے تحت ادب لکھنا شروع کیا. تو اب لیکن جو تہذیب ہوتی ہے وہ تو بہت صدیوں میں بنتی ہے. تو ہم اس کے نتیجے میں ہم نے کئی جو دہائیاں تھیں وہ ضائع کیں، اور اس طرح کا وہ ہم نے لکھا تب اس میں گرچہ کچھ اچھے ادیب آ گئے. اس کی وجہ سے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارا ادب ایک دریا برد کیے جانے کے قابل ہے، لیکن اس میں وہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا بالکل موجود ہے. تو ہم نے لوز بہت کچھ کیا. آپ معذرت آپ کے سوال کا میں نے بہت لمبا جواب دے دیا. بالکل اٹ واز ویری ایپٹ اینڈ ویری مچ نیڈیڈ. پوری ایکسپلینیشن بہت ضروری تھی. تو سر ایک سوال اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے اندر یہ پریجوڈس یا بائس موجود ہے ایک انکانشیس اور سب کانشیس لیول پر. تو ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں اگر ہمیں وہ ہمارے سامنے ہی نہیں آتا؟ اٹس بیہائنڈ دا سینس. وی ڈونٹ ریئلی نو that we are doing this, but we have this unconscious bias. دیکھیں آدمی کی جو نجات ہے نا کسی بھی بات سے، کسی بھی ایسی چیز سے، وہ علم سے ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. پہلے تو یہ آگہی پھیلانا اور یہ علم پھیلانا بہت ضروری ہے کہ ہم کولونائز ہوئے، اور اس بات کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک آزاد ذہن کے ساتھ سوچنے والے معاشرے کے افراد نہیں ہیں. ہمارے جو دماغ ہیں ان میں کولونیل سٹرکچرز موجود ہیں. اب ان کولونیل سٹرکچرز کا جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے اس سے آزادی کی طرف. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ انگریزی ضرور پڑھیں، انگریزی کو ایک زبان کے طور پر پڑھیں، نہ کہ ایک چھوٹا جو ایلیٹسٹ طبقہ ہے اس کا فرد بن کر اور باقی پورا جو سماج ہے اس سے بالکل بیگانہ ہونا. اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ انگریزی پڑھتے ہیں، انگریزی زبان پڑھتے ہیں، انگریزی اسکولوں میں، کالجوں میں، انگریزی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور انگریزی ادب پڑھتے ہیں، اور اردو ادب کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ انگریزی میں پڑھیں، اس شرط پہ پڑھتے ہیں، تو وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ بنا لیتے ہیں. وہ ایک بڑے شہر میں رہتے ہوئے اس شہر کے جو کروڑوں لوگ ہیں جو دوسری زبان میں بولتے ہیں ان سے وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایموشنلی کٹے ہوتے ہیں، ثقافتی طور پر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور جذباتی طور پر کٹے ہوتے ہیں، اور ان کے جو کلبز الگ ہوتے ہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہیں الگ ہوتی ہیں، اور وہ اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس سے الگ ہوتے ہیں. تو سر ایک طرح کا نیو کولونیلزم ہے یہ. جی بالکل. تو اس کو ظاہر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا اور جاننا اور محسوس کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمیں ماننا چاہیے کہ اس زمین پہ رہنے والے ہم جو تمام لوگ ہیں، خواہ وہ جن کو دیکھیں کچھ کو انگریزی پڑھنے کا موقع ملا، اب باقی جو اتنے کروڑوں لوگ ہیں جن کو انگریزی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، وہ انگریزی نہیں پڑھ سکتے. کیا اس بنا پر
ان سے یہ ہمیشہ فاصلہ اختیار کرنا اور ان کو کم تر سمجھنا. سر لیکن اس یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال یہ کہ ہم یقیناً اپنے پاسٹ کو دوبارہ سے ریکور کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک آپ ہی نے ایک جگہ لکھا ہے کہیں کہ ایک بازیافت کا عمل ہے اور ایک احیا کا عمل ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے پاسٹ کو جب ری ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی آئیڈینٹیٹیز کو انفلیم کریں اور ہم رومانٹیسائز کر لیں بعض دفعہ؟ دیکھیں یہ تو اسی لیے میں نے یہ دو اصطلاحیں استعمال کی کہ ماضی سے جو وابستہ ہونے کا اور یہ درمیان میں چونکہ ہم منقطع ہوئے, اس سے وابستہ ہونے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم نے اس ماضی کو واپس لانا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے غالب کی طرح شاعری کرنی ہے, ہم نے داستان امیر حمزہ کی طرح داستانیں لکھنی ہیں, یا آپ کہیں کہ ہم تو بالکل اس سے بھی پیچھے جائیں گے اور اسی طرح جو وہ ادب ہے وہ لکھیں گے, وہ مثنوی لکھیں گے, وہ قصیدہ لکھیں گے, وہ شعر اشوب لکھیں گے. وہ یہ تو ایک طرح کی ایک احیا کرنا, ایک ریوائول. تاریخ میں ریوائول نہیں ہو سکتا. جو وقت ہے اور تاریخ ہے یہ تو ایک ندی کی طرح ہے, دریا کی طرح یہ آگے چلتا ہے. آپ ایک دریا میں دو جگہ قدم نہیں رکھ سکتے. تو لہٰذا وہ تو اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش میں آپ کئی سال کئی دہائیاں ضائع کر سکتے ہیں. اور ہمارا ایک کلونیلزم کا اثر یہ بھی ہے کہ ہم نے ماضی کا ایک پرشکو تصور بنایا, غیر تنقیدی تصور بنایا, مکمل تقلیدی تصور بنایا, اور اس کو واپس لانے میں اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ماضی سے کنیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کو آپ اس کی بازیافت کریں, اس کو ریکلیم کریں, اور اس میں جو بیسٹ عناصر اب بچے ہیں. ظاہر ہے جب ایک وقت کا دریا چل رہا ہے تو کچھ چیزیں اس میں خود بخود وہ ہو جاتی ہیں, ہاں کچھ سروائیو کرتی کچھ نہیں کرتی. جو آپ جنہوں نے سروائیو کیا ہے, جو اس میں جو بیسٹ چیزیں ہیں, آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں. صرف اس کو ہمارا ایشین لٹریچر, جی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو ایک نئی لائٹ کے وہ دو طریقے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے کہ لکھیں آپ اپنے زمانے کو, لیکن وہ جو کلاسیکی ادب لکھا گیا ہے اس کی مسلسل انٹرپریٹیشن کرتے رہیں, اس کو پڑھتے رہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن آج کے زمانے سے کریں. مثال کے طور پر اگر آپ داستانیں پڑھیں, اب داستان امیر حمزہ پڑھیں اور ابھی طلسم ہوشربا لاہور سے چھپی ہے, اگر آپ وہ پڑھیں تو اس میں جو بہت وہ ہے فینٹیسی ہے, لیکن دو طرح کی ہوتی ہے نا. جو فینٹیسی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جس میں صرف جو ریکریشن کا پہلو ہوتا ہے, جس میں صرف تفریحی ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے جاتے ہیں, آپ کو اس میں انٹرٹینمنٹ. ایک انٹرٹینمنٹ والی ہوتی ہے, دوسری ہوتی ہے جس میں بہت گہرے معنی ہوتے ہیں. یہ دو طرح کی تو اس داستان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہیں, اور اس میں ایسے ایسے طلسم ہیں, ایسی علامتیں ہیں, اور وہ سیاسی علامتیں بھی ہیں, ثقافتی علامتیں بھی ہیں, اور خود اپنی ثقافت پر تنقید کا درجہ بھی رکھتی ہیں. تو اس طرح یعنی آپ پرانے ادب کی ری انٹرپریٹ کریں آج کے زمانے کے حوالے سے. آج کے جو لٹریری کائنانز ہیں بے شک ان کی بنیاد پہ کریں, ان کو جانچیں پرکھیں. اور دوسرا یہ کہ لکھیں, وہ جو باقی اصناف ہیں ان میں اپنے زمانے کو لکھیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم نے چونکہ داستان لکھتے تھے ہم ناول چھوڑ کر داستان کی طرف چلے جائیں گے, یہ تو ایک بہت ہی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ صرف اپنی توانائی اور اپنا وقت ہے. تو لہٰذا میں احیا نہیں کرنا چاہیے, بازیافت کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ایک میننگ فل جو کنیکشن ہے وہ قائم کرنا چاہیے. سر ایک مجھے ابھی اسی لمحے خیال آیا کہ چینو اچیبے نے اپنا جو ناول لکھا ہے تھنگس فال اپارٹ, وہ انگریزی میں لکھا. جی. اور وہاں کے جو ادیب ہیں وہ اپنا تخلیقی اظہار انگریزی زبان میں کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو رائٹرس ہیں جیسے انتظار صاحب, انہوں نے اردو میں لکھا, یا اسد محمد خان یا اور دیگر, حسن منظر یا اور دیگر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کسی حد تک ہم نے کچھ نہ کچھ ریکلیم کیا ہے. ہم انتظار صاحب کی کہانی نہ ناری آپ نے اس کا اپنی کتاب میں تذکرہ بھی کیا, اور اس کے اندر وہ ایک نئے زاویے سے ایک بہت ہی اولڈ اسٹوری کو دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں. جی بالکل کیا ہے. اس کو اسی لیے میں نے اپنی ان کتابوں میں ان کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا وہ بالکل کیا. انتظار صاحب اس کی سب سے بڑی مثال ہے. انتظار صاحب کا بنیادی اگر آپ کام دیکھیں تو انہوں نے ایک جو فکشن لکھنے کی دو روایتیں ہیں, ایک ہے تحریری روایت, ایک ہے کتھا کی روایت جو زبانی روایت ہے. انتظار صاحب نے ان دونوں کو یکجا کیا ہے. اور انتظار صاحب کے پاس اگر کوئی تخلیقی طلسم ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ جو کتھا کی پرانی روایت تھی جو زبانی کہانی کہی جاتی تھی, ان کو
جو مغرب کے فکشن کی جدید ایک تحریری، جو کہ مغرب کا جو ناول ہے یہ سارا کا سارا تحریری روایت کے تحت چلتا ہے. یہ جو تحریری آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، جو تحریر اور زبان کا جو ایک فرق ہے جو خاص طور ڈیریڈا نے پیش کیا تھا، جس کا کہ جو تحریر ہوتی ہے وہ جو زبان ہوتی ہے، مطلب جو اورل اور ریٹن میں جو فرق ہے، لوگو سینٹرسزم، تو اس میں اس کے تحت دیکھیں تو یہ بالکل دو الگ کلچر ہوتے ہیں. اورل لٹریچر اور تحریری لٹریچر الگ الگ ہیں، کیونکہ جو تحریری ادب ہے اس کا مخاطب کون ہے یہ معلوم نہیں ہے، وہ ایک اکیلا، اس میں تنہائی، جو لکھنے والے کی تنہائی ہے وہ بہت اہم ہے. لیکن جو کتھا کی روایت ہے اس میں اس کے پاس تنہائی کا تجربہ ہے ہی نہیں، اس کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ ایک زندہ ایک لیونگ ریلیشن قائم کرتا ہے اپنے اس کے ساتھ، اور اسی میں وہ ساری کہانی بناتا جاتا ہے. اس کے پاس پہلے کہانی کا ایک چھوٹا سا سٹرکچر ہوتا ہے، لیکن باقی ساری کہانی وہ وہیں کھڑے کھڑے ان لوگوں کے سامنے بات کرتے وہ بناتا جاتا ہے. اور ہر دفعہ الگ انفلیکشن ہوتا ہے اس میں. ریٹن تو ایک دفعہ آپ نے لکھ دیا تو پال ڈیمان کے حساب سے دی آتھر از ڈیڈ، وہ بات ہی ختم ہو گئی. لیکن یہ ایک لیونگ ٹریڈیشن ہے، کیونکہ ہر دفعہ کچھ نیا ایڈیشن اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اور انتظار صاحب نے یہی کیا کہ ان دو روایتوں کو یکجا کیا. تو یہ ایک مثال ہے کہ آپ اس ادب کو لے کے اپنے زمانے میں لے کے چل سکتے ہیں. تو وہ اس میں آپ کو وہ ڈسکنیکشن یا ایلینیشن نظر نہیں آتی جو باقی اور بہت سے لکھنے والوں کے یہاں نظر آتی ہے کہ جنہوں نے پچھلے اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا. سر ایک سوال سوری اسی سے ریلیٹڈ کہ جیسے تم عام لوگوں کی بات کر رہے ہو، لیکن عام لوگ جو ہیں ابھی، میں جس یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، میں اسکول میں بھی پڑھاتی ہوں، جو میں بچوں کو دیکھتی ہوں، اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہوں، تو وہ اردو لینگویج سے اس قدر دور ہیں کہ ان کو انتظار صاحب کا نام نہیں معلوم ہوگا. وہ پڑھنے لکھنے کے مطلب ریڈنگ ان جنرل، ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ آل اوور دا ورلڈ، ریڈنگ کا جو ایک کہنا چاہیے کہ ٹریڈیشن ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اور اس دوسری طرح کے آرٹسٹک میڈیمز کی طرف آ رہے ہیں، جیسے کہ سانگ اس میں سے ایک میڈیم ہے. تو سانگ کے بارے میں ایک میرا سوال یہ تھا کہ ایک تو پاپ میوزک ہے جس میں جیسے آپ نے کہا کہ کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، وہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے. پھر ایک اور روایت بھی چل رہی ہے اس کے اندر جو انڈیپینڈنٹ میوزک جس کو کہتے ہیں. تو وہ پاپولر ہونے کے لیے نہیں لکھتے، وہ لوگ لکھتے ہیں کیونکہ وہ لکھنا چاہتے ہیں، جیسے بس وہ ایک آرٹسٹک وے میں وہ لکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں کچھ ایسے سانگ رائٹرز ہیں جیسے مہدی ملوف، وہ کوک اسٹوڈیو میں بھی گا چکے ہیں. تو ان کے لیرکس جو ہیں وہ بہت سمپل ہوتے ہیں، یعنی اس میں کانٹینٹ موجود ہے، اس میں میٹافرز زندہ ہیں، اور وہ کوئی ایک میننگ فل بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ لینگویج اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. وہ جیسے کہ ایک سانگ ہوتا ہے، سانگ از اے سمپل سانگ جو دلوں میں اتر جائے. تو وہ ایک طرح سے ایک ریوائول ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سانگ کے ذریعے اور ایک سمپل لینگویج کے ذریعے ہم اردو کو ریوائیو کر سکیں، ناٹ ان اٹس اوریجنل فارم بٹ ان اے نیو فارم پرہیپس؟ میرا تو خیال ہے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. اگر ایسا ہو سکے تو یہ ضرور کیا جانا چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس سے پہلے بھی جس طرح ہندوستان کی فلم انڈسٹری ہے اور وہاں جو گیت لکھے گئے اور اردو کے جو بہت اچھے شاعر تھے، سار لدھیانوی اس کے ساتھ وابستہ رہے، مجروح سلطان پوری اس کے ساتھ وابستہ رہے، اور یہ کیفی اعظمی رہے، جاوید اختر ہیں، گلزار ہیں، یہ سارے لوگ. اور ان کس گانوں کی وجہ سے جو اردو زبان ہے، اگرچہ وہ اس کو ہندی اسکرپٹ میں لکھتے ہیں، لیکن اردو زبان کو زندہ رکھنے میں اور رواج اس کا برقرار رکھنے میں بہت بنیادی کردار ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ کام کیا جانا چاہیے. اگر مطلب جس آپ کہہ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ ضرور کرنا چاہیے. اور اردو ہو یا کوئی زبان، وہ کبھی بھی اسٹیٹک نہیں ہوتی. یہ ظاہر ہے، آپ دیکھیں نا اردو میں اگر آپ فسانہ عجائب پڑھیں یا مطلب امیر حمزہ کی داستانیں پڑھیں تو آپ اس طرح کی اردو تو آپ نہیں لکھ سکتے. وہ تو بہت ہی ایک مرصع اردو ہے، وہ اس زمانے کی ضرورت کو پورا کرتی تھی، وہ اس زمانے کے جو قارئین یا آڈینس تھی ان کے لیے تھی. تو آج کے جو قارئین ہیں، جو آج کے سننے والے ہیں، ان کے مطابق ہونی چاہیے. بس صرف ایک جو میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے کہ جو اردو کا ایک بنیادی مزاج ہے کہ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ، ویسے ہر زبان کرتی ہے، یہ اردو سے مخصوص نہیں ہے. وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس زبان کے جو بنیادی مزاج ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں. بنیادی مزاج سے یہ کہ جو اچھے الفاظ پہلے سے موجود ہیں آپ ان کو ریپلیس نہیں کرتے نئے الفاظ سے،
وہ مطلب وہ بے دخل نہیں کرتے، وہ تم اس مزاج کو ضرور رکھیں. اور جہاں اگر انگریزی کے الفاظ بھی آتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ مثلا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اردو کے پاس نہیں ہیں، کچھ انگریزی کے پاس نہیں، وہ اردو سے لے لیتی ہے، ہندی سے لے لیتی ہے، عربی فارسی میں بہت نہیں ہے، تمام زبانوں نے. فرانسیسی سے کتنا انگریزی نے لیا ہے، تو اردو نے بھی لیا ہے. تو وہ اس اردو کے اس بنیادی مزاج کو قائم رکھتے ہوئے یہ تو ضرور کیا جانا چاہیے. اور ظاہر ہے جو سننا ہے یہ زیادہ فطری ہے، پڑھنا فطری نہیں ہے. یہ پڑھنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، سننے کے لیے آپ کو سیکھنا نہیں پڑتا. وہ تو آپ فطرت کی طرف سے صلاحیت لے کر آئے ہیں. تو لہٰذا یہ زیادہ مؤثر ایک طریقہ ہو سکتا ہے اردو زبان کو لے جانے کا اور اس کے ساتھ کرنا. ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں جو آپ نے جو کہ ذکر کیا کہ ہمارے اس روایت سے جو انتظار صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے نام نہیں جانتے، تو وہ بچوں کو بے شک انتظار صاحب کے وہ افسانے اور ان کے ناول نہ پڑھیں، لیکن انتظار صاحب نے کچھ پرانی کہانیاں تھیں ان کو بہت آسان زبان میں پیش کیا تھا. جس طرح کلیلہ و دمنہ، وہ آپ بچوں کو ضرور کریں. وہ بالکل آسان سی بچوں کی سادہ زبان میں لکھی گئی ہے اور وہ بڑی غیر معمولی کتاب ہے. اور وہ چھوٹی سی، انہوں نے اس کو ایک طرح سے خلاصہ ایک لکھا ہے. اسی طرح باقی جو بہت سی داستانیں ان کو سہل انداز میں کر کے لکھا گیا، وہ کتابیں موجود ہیں، وہ بچوں کو پڑھائی جانی چاہیے. اس یعنی ضمن کے اندر فہمیدہ ریاض صاحبہ نے، آکسفورڈ والوں نے بہت کام کیا جو بچوں کے ادب کے حوالے سے کام. سر میں اب ایک کرٹیکل ٹرن دینا چاہتا ہوں اس کانورزیشن کو، اور وہ یہ کہ آپ کے خیال میں تنقید کیا ہے اور وہ تاثر کیوں نہیں ہے، اور تنقید ہمارے سماج کے اندر ایک سیکنڈری ایکٹیویٹی کو کنسیڈر کی جاتی ہے؟ دیکھیں، اس سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ تنقید، وہ ٹی ایس ایلیٹ کا تو بہت پرانا کلیشے بنا ہوا قول ہے نا کہ تنقید سانس کی طرح ناگزیر ہے. بہت پرانا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سماج کے سانس کے لیے تنقید ناگزیر ہے. بالکل درست. مطلب جو تنقیدی ذہن کی جو عدم موجودگی ہے وہ سماج کی موت کا باعث بن سکتی ہے. تنقید جو ہے وہ تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیتی ہے، عقلی بنیادوں پر جائزہ لیتی ہے، دلیل سے جائزہ لیتی ہے اور شائستگی سے اپنے جائزے کا اظہار کرتی ہے. تنقید بغیر دلیل کے نہیں ہے. تنقید ایک منطقی، ایک مدلل عمل ہے. تو وہ تو سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ صرف ادب سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے پورے سماج کے ساتھ ہے. تو پورے سماج میں تنقیدی فکر کا غائب ہونا یہ اس سماج میں جو دوسری قوتیں ہیں ان کو ایک طرح سے بے مہار چھوڑ دینے کا عمل ہے. اچھا، اب تنقید سے ڈرتا کون ہے؟ تنقید سے صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کو ایک بنیادی اخلاقی بحران کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس کا ان کے پاس جواز نہیں ہوتا. بہت اہم بات. جو طاقتور ہوتے ہیں وہ ایک ایسے شفاقانہ عمل کرتے ہیں اور اس کا وہ جواز پیش نہیں کر سکتے، اور تنقید سے وہ ڈرتے ہیں کہ تنقید سوال کرے گی کہ آپ نے کس بنیاد پر، کس جواز کے تحت، کس اتھارٹی کے تحت، ان کی لیجیٹیمیسی، کس اخلاقی، کس قانونی، کس انسانی اس کے تحت آپ نے یہ کام کیا. تو ہمارے سماج میں جو مجموعی طور پر تنقید کے خلاف ایک رد عمل ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں طاقت کی جو مختلف شکلیں ہیں، خواہ وہ طاقت کی ہارڈ فارم ہو جو بندوق والی طاقت ہے، یا طاقت کی جو عہدے والی طاقت ہے، یا جن کے پاس انصاف کی کرسی کی طاقت ہے، یا جن کے پاس قانون بنانے کی طاقت ہے، جن کے پاس قانون کو نافذ کرنے کی طاقت ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے کسی اقدام پر کوئی سوال اٹھایا جائے. لہٰذا وہ مجموعی طور پر ہمارے یہاں تنقید کی بجائے ایک تاثر کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اور پھر دیکھیے، اگر کبھی آپ کسی سماج میں اس کی زبان کا تجزیہ کریں، آپ نے جارج آرویل کا ایک مضمون پڑھا ہوگا، پالیٹکس اینڈ لینگویج، بڑا اہم مضمون ہے. اور اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ سیاست صرف اس طرح کام نہیں کرتی کہ وہ کچھ پالیسیاں بناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. سیاست میں زبان کا بہت بنیادی کردار ہوتا ہے کہ وہ زبان کون سی استعمال کی جاتی ہے. ایک ایسی زبان ہوتی ہے جو لوگوں کے ذہنوں کو سلانے کا کام کرتی ہے. ایک دوسری زبان ہے جو لوگوں کے ذہنوں کو
ایک صاف کرنے کا، ان کے ذہن میں جو ابہام موجود ہے اس کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور لوگوں کو ایک واضح چیزیں بتاتی ہے. تو ہمارے یہاں جان بوجھ کر جو پولیٹیکل زبان ہوتی ہے، سیاسی زبان ہوتی ہے، اس میں اسٹیریوٹائپ ہوں گے، ابہام ہوگا اور ایک طرح کا خالی پن ہوگا. وہ ایک کبھی بھی ایک وہ سفارتی جس طرح زبان ہوتی ہے جس کے کوئی بھی معنی ہو سکتے ہیں، ایک واضح زبان نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمارے یہاں جو تنقید ہے وہ تاثر کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تاثر بالکل تنقید نہیں ہے. تاثر کی دوسری جگہ پہ اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ ادب پہ گفتگو کریں گے تو وہ تو تاثر سے زیادہ آپ کو مکمل ایک تنقیدی عمل کی ضرورت ہے. اور تنقیدی عمل کا مطلب یہ کہ کئی بنیادی سوالات اٹھانا. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل، میں مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں ایک ادبی ایک فکشن لکھا جاتا ہے جس کو لٹریری فکشن کہتے ہیں، اور دوسرا ایک پاپولر فکشن لکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو پاپولر فکشن ہے، اس کے پاپولر ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کیا محض اس کے اسباب اس لیے کہ وہ کہانی اچھی ہوتی ہے، یا یہ فکشن جو ہے یہ کچھ جو اور ہمارے سماج میں قوتیں ہیں، جو آئیڈیالوجیز ہیں، کیا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے براہ راست اس کی ترغیب نہ دی جاتی ہو، لیکن ایسی فضا بنا دی جائے کہ جس میں آپ ایک ناول جو ہے وہ 2 لاکھ کی تعداد میں بکتا ہے اور لوگ پڑھتے ہیں 2 لاکھ کی تعداد میں. اور دوسری طرف جو اول درجے کے ادبی فکشن ہوتا ہے وہ 2000 کی تعداد میں. تو آپ ایک فضا بناتے ہیں کہ ایک خاص طرح کی کتابیں تو مقبول ہوں گی اور اس کا اثر لوگوں پر ہوگا، اور لوگ اسی طرح سوچیں گے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سوچیں. آپ دنیا کو اسی طرح، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کو اسی طرح دیکھا جائے جس طرح ہم چاہتے ہیں، اور جو ہم پہ سوال نہ کریں، جس سے جو ہماری ایک اتھارٹی ہے وہ برقرار رہے. تو تنقید اب اس پہ سوال کرتی ہے کہ بھائی یہ جو پاپولر فکشن ہے یہ پاپولر کیوں ہے؟ اس پاپولر فکشن کا تعلق ان آئیڈیالوجیز کے ساتھ کیا ہے جو آپ کی جو ریاست ہے اس کو وہ عزیز ہیں. جتنا بھی آپ پاپولر فکشن دیکھیں گے اس میں یہ چیز کامن نظر آئے گی کہ وہ آپ کی اسٹیٹ کی وہ آئیڈیالوجیز جو ایک چھوٹی ایلیٹ کے حق میں ہوتی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. یعنی کہ وہ اسٹیٹس کو پریزرو کرتی ہے. بالکل 100%. وہ آپ کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، ایک آزاد انسان کی طرح، ایک فرد کی طرح جو سوچنا ہے اور خود فیصلے کرنا، وہ اس طرف نہیں جانے دیں گے. یعنی انفرادیت کو ختم کرنا، انفرادی فکر کو، انفرادی آزادی کو، وہ اس کی اس میں گنجائش نہیں ہوگی. اور اس میں ایک خاص طرح کا جو مذہبی ایک مذہب کا رومانس ہوگا. تو تنقید جو کیسے بنیادی سوال اٹھاتی ہے، تو وہ بنیادی سوال تو کانٹے کی طرح ہوتے ہیں. تو کانٹا چبھتا ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کانٹے چبھیں، وہ تو چاہتے ہیں ہمارے گلوں میں ہار ڈالے جائیں، ہم کچھ بھی کریں. سمجھ گئے آپ کی بات. لیکن آپ کی جو تم نے سیکنڈری ایکٹیویٹی کا، میں اس کو آرٹ سے کمپیئر کر رہی تھی کہ کیا کرٹیسزم بھی ایک کریٹیو ایکٹ ہے؟ ہم نے تھوڑی سی اس کے اوپر بات کی تھی پوڈ کاسٹ سے پہلے، لیکن آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اباؤٹ یور رائٹنگ پروسیس اور وہ آپ کو کیسے لبریٹ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں پلیز اگر آپ کچھ. اور ایک آپ نے میٹافور استعمال کیا اپنی نئی کتاب کے اندر کہ وہ ایک جو نقاد ہوتا ہے وہ ایک سائز کی طرح ہوتا ہے جو گھوڑے کے اندر موجود اچھی خوبیوں کو باہر لے کے آتا ہے، پرکار کو پہچانتا ہے. دیکھیں، جو کلونیلزم کا ایک اور اثر ہم پہ ہوا وہ تھا ایک طرح کی جو بائنڈری تھنکنگ. سب سے بڑی بائنڈری تو یہ تھی مشرق اور مغرب کی. صحیح. تو انہوں نے کہا جی مشرق اور ہے، مغرب اور ہے. صحیح. اور مغرب کے پاس سائنس ہے، فکر ہے، مغرب کے پاس فلسفہ ہے، لیکن ریزن ہے. اور مغرب کے پاس تو بہت ایک روایت ہے، فنون کی بہت بڑی روایت ہے. لیکن جو مشرق ہے وہ پسماندہ ہے، اس کے پاس مذہب ہے، اساطیر ہیں، اس کے پاس قصے کہانیاں ہیں، وہ بھی مطلب اذکار رفتہ. تو یہ بڑی بائنڈری بنی. تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں بھی اس کا جو اثر تھا وہ صرف مشرق اور مغرب تک نہیں رہا، وہ آگے تک بھی چلا. اور وہ ہم نے یہ جو تھی تخلیق اور تنقید، اس میں بھی ایک بائنڈری قائم کر لی. اور ہم اس بحث میں پڑھ گئے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے وجہ بحث ہے کہ جو تخلیق بڑی ہے یا تنقید بڑی ہے. دیکھیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے کی حریف نہیں ہے. صحیح. جو خود
تخلیقی عمل ہے اس تخلیقی عمل کے پیرلل اس کے اندر انڈر کرنٹ ایک تنقیدی عمل چل رہا ہوتا ہے. صحیح. یعنی کوئی لکھنے والا ایسا نہیں ہے جس کو یہ مسلسل احساس نہ ہو کہ میں جو لکھ رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں, مجھے زبان کا کیسے استعمال کرنا ہے, مجھے ٹیکنیک کون سی استعمال کرنی ہے. میرے جو آپ گیت لکھتی ہیں تو یہ گیت جو ہے میٹر میں جا رہے ہیں, میٹر سے باہر جا رہے ہیں, یہ میٹافر کہیں وہ پرانا تو نہیں ہے, میں نے کہیں سے لیا تو نہیں ہے, ایک فریش میٹافر ہونا چاہیے. یہ سارے کا سارا جو تنقیدی عمل ہے لکھنے کے دوران بھی چل رہا ہوتا ہے, اور جب لکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو جو بہتر کرتے ہیں, اس پہ جو نظر ثانی کرتے ہیں, ایڈٹ کرتے ہیں, اس میں بھی چل رہا ہوتا ہے. تو گویا تخلیق کے اندر بھی ایک تنقیدی جو روح چل رہی ہے. بالکل اسی طرح جو تنقیدی عمل ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک تخلیقی روح چل رہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے بالکل ان دونوں کو الگ کر دیا, اور اس الگ کرنے کا نقصان دونوں کو ہوا. اور اس کو اردو ادب, معاصر اردو ادب میں یہ بہت بحث ہے. ہمیں بہت برا بھلا کہتے ہیں جی آپ کو کیا پتہ, آپ تخلیق کے درد سے گزرے نہیں ہیں تو آپ نقاد ہیں, نقاد جو ہوتے ہیں وہ صفاق ہوتے ہیں, ان کو کیا پتہ یہ ایسے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جو بائنڈری ہم نے قائم کر لی کہ تخلیق برتر ہے اور تنقید جو ہے وہ دوسرے درجے کی سرگرمیاں. دیکھیں کچھ سرگرمیاں واقعی اول درجے کی ہوتی ہیں اور کچھ دوسرے درجے کی ہوتی ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن وہ ہوتی ہے کہ ان کو انجام کیسے دیا گیا ہے. ایک شاعری اگر لکھی جائے, شاعری بذات خود یعنی اپنے آپ میں اول درجے دوسرے درجے کی نہیں ہے. ایک شاعر ہے جو اس کو اس طرح لکھتا ہے کہ وہ اول درجے کی شاعری بنا دیتا ہے. دوسرا شاعر آتا ہے اسی غزل کو لکھتا ہے, غزل لکھتا ہے لیکن دوسرے درجے کی غزل لکھتا ہے. تو غزل بجائے خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے, لیکن جو غزل لکھنے والا ہے وہ اس کا اچھا یا برا بناتا ہے. تنقید میں بھی اسی طرح ہے. تنقید بھی ایک اول درجے کی تنقید ہو سکتی ہے اگر اسے جو تنقید کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے تحت اس کو لکھا جائے. اگر وہ آپ صرف تاثر لکھتے جائیں, اور اس میں چونکہ تنقید میں جو بہت سے آپ کے تعصبات ہیں آپ کے جو وہ آنے کا زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ بھی دوسرے درجے کی ہو سکتی ہے. تو اس کا انحصار لکھنے والے کی جو صلاحیت ہے یا نیت ہے یا اس پہ اس کا انحصار ہے. خود نہ تنقید اور تخلیق میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں. اور جو اچھی تنقید ہوتی ہے وہ تخلیق کو بہت سپورٹ کرتی ہے, اور مطلب تخلیق کی ایسی ایسی چیزیں سامنے لاتی ہے جو کسی طرح اور نہیں آ سکتی. ٹھیک سر. تو ہمارا آئیڈیا آف کرٹیسزم جو ہے وہ اس میں مسئلہ ہے. دیر از نو وار بٹوین جی بالکل آرٹ اینڈ کرٹیسزم. جی زبردست. سر اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم پوسٹ ٹروتھ ایرا میں رہ رہے ہیں, جی بالکل, جہاں پر جو طاقتور ہے وہ بعض دفعہ ماس میڈیا کے ذریعے اور دیگر اس کے پاس ریسورسز ہیں, میگزین ہے, ٹی وی شوز ہیں, فلمس ہیں, نیوز چینلز ہیں, اس کے ذریعے وہ آرا کو اور اوپینینس کو سچائی بنا کر پیش کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہاں پر کچھ میں نیو مارکسسٹ پرسپیکٹیو سے بھی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے کلچر انڈسٹری ہم نے ایک بنا دی ہے, کس طریقے سے ہم آرٹ کو ایک پروڈکٹ بنا دیتے ہیں جو کہ کنزیوم کی جائے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو آرٹ کو کم از کم اس لیول تک اسٹوپ نہیں کرنا چاہیے؟ جی ظاہر ہے یہ کام بھی تنقید ہی کر سکتی ہے. تنقید ہی بتا سکتی ہے کہ کہاں جو ہے جو آرٹ ہے اس کو ایک کموڈیٹی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور کہاں نہیں کیا جا رہا. اس لیے تنقید کا مسلسل موجود رہنا بہت ضروری ہے. یہ تنقید آپ کو یہ میں واضح کرتی رہتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو پوسٹ ٹروتھ ہے وہ وہی ہے کہ پہلے خیال تھا کہ ایک ٹروتھ ہوتی ہے, ایک سچائی ہے. انہیں کہا جی جو سچائی ہے یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, سچائی کو تو ایجاد بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہم جو ظاہر ہے وہ لوگ جو طاقتور ہیں ان کو وہ اپنی سچائیاں ایجاد کرتے ہیں. صحیح. اور وہ ان کے پاس چونکہ ذرائع ہوتے ہیں ان کو پھیلانے کے, اور ان کے پاس سینسرشپ کا ہوتا ہے, ان کے پاس ویسے طاقت ہوتی ہے لوگوں کو روکنے کی, تو لہٰذا اپنی وہ ایجاد کردہ سچائیوں کو کرتے ہیں. اس میں ایک اور چیز جو پوسٹ ٹروتھ میں کام آتی ہے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ از دا پالیٹکس آف میموری, یادداشت کی سیاست. کہ آپ نے وہ اور جو پوسٹ ٹروتھ یہ بہت ایک سٹل طریقہ ہے. پوسٹ ٹروتھ کام کیسے کرتی ہے کہ آپ ماضی میں سے پہلے آپ ماضی کی کچھ چیزوں کو بھلا دیتے ہیں, ان کو سامنے نہیں لاتے. پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے سیاست میں, تعلیم میں, کلچر میں, ادب میں, کئی چیزوں میں
آپ پھر کوئی چیزوں کو منتخب کرتے ہیں اور ان کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، مسلسل دہراتے ہیں. آپ اگر معاصر جو ہندوستان ہے اس کی سیاست میں دیکھیں تو وہاں بھی یہ یادداشت کی سیاست ہو رہی ہے. یادداشت سے مراد یعنی تاریخ کی یادداشت، اجتماعی یادداشت. اس میں سے آپ کچھ واقعات کو منتخب کر لیتے ہیں اور ان کی مرضی کی انٹرپریشن کر کے اور ان کو اتنا پھیلاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں دوسروں کے خلاف. ہماری اگر معاصر سیاست دیکھیں تو ہماری سیاست میں بھی آپ کچھ جو واقعات کسی شخصیت کی زندگی میں ہوئے ہوتے ہیں ان کو پہلے فراموش کر دیتے ہیں، ان کو میڈیا پہ کبھی ہے نہیں. پھر اچانک آپ ایک یا دو واقعے کو منتخب کرتے ہیں، اس یادداشت کے جو ایک رجسٹر ہے اس سے نکالتے ہیں، پھر وہ تمام سکرینوں پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے کرتے ہیں. تو یہ اس کے ذریعے یعنی آپ اس سے یادداشت میں سے جو تاریخ ہے یا کسی کی پرسنل یاد ہے اس میں سے منتخب کر کے آپ ایک نئی جو سچائی ہے یا ٹروتھ ہے وہ ایجاد کرتے ہیں اور اس پہ سچائی کا گمان وہ کہتے ہیں یہ تو واقعہ ہوا تھا، تو اس پہ لہٰذا وہ ہوتی ایجاد کردہ سچائی ہے. تو پوسٹ ٹروتھ کی کامیابی یہ ہے کہ وہ سچائی لگے، ہوتی وہ ایجاد کردہ سچائی ہو. جس طرح ایک اچھا فکشن کیا ہوتا ہے، وہ اچھا فکشن کا مطلب یہ ہے جو فیکٹ نہیں ہے، لیکن اچھا فکشن یہ ہے کہ جو فکشن ہوتے ہوئے بھی آپ پہ جو اثر ڈالے وہ فیکٹ کا ہو. تو پوسٹ ٹروتھ بھی یہ ہے کہ وہ ہو تو ایجاد کردہ ٹروتھ ہے لیکن آپ کو لگے کہ یہ تو بالکل ایک درست اور ایک اصل ٹروتھ ہے. تو سر ڈو یو تھنک کہ ایک تو کلیکٹیو لیول پہ یہ چیز ہو رہی ہے، ڈو یو تھنک ایز آن این انڈیویجول لیول آلسو it is manifesting in some way this selective truth اور یہ memory politics؟ دیکھیں یہ ویسے تو ہر شخص اپنی ذاتی زندگی میں کرتا ہے، انسانی تعلقات میں بھی یہ یادداشت کی سیاست کام کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کن چیزوں کو کب فراموش کرنا ہے اور وہ فراموش کردہ چیزوں میں سے کب کون سا واقعہ نکال کے ان تعلقات کو بہتر یا کیا کرنا ہے. بالکل سر، تو یہ پرسنل سطح پہ بھی یہ یادداشت کی سیاست کام کر رہی ہوتی ہے. صحیح سر، اب ہمارے پاس بہت مختصر وقت رہ گیا، ایک سوال آپ چلیں آپ پہلے کریں. سیم ہی سوال ہے ہمارا آئی تھنک ڈی کالونائزنگ والا. اچھا سر، یہ سوال ہے کہ اب ہم اپنے ذہنوں کو، اینڈ آئی نو آپ نے اس پہ کئی ساری بہت زبردست کتابیں لکھی ہیں جو ہم پڑھیں گے، بالکل جو ہم نے تو سب پڑھی ہوئی ہیں لیکن آئی شوڈ ڈیفینیٹلی گیٹ انٹو دیٹ. تو ہم اپنے ذہنوں کو اب ڈی کالونائز کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل بھی ہے؟ اور ہاؤ ڈو وی ریکنسائل آر آئیڈینٹی، آر کرنٹ آئیڈینٹی ود آر کلونیل پاسٹ اینڈ آر پری کلونیل پاسٹ؟ ان تینوں چیزوں کو ہم ریکنسائل کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا ڈی کالونائزنگ سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں یہ پہلی تو بات یہ کہ ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، یہ شناخت کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ذہن ہیں وہ استعمار زدہ ہیں، یعنی کولونائزڈ ہیں. پہلے تو یہ یعنی کسی بھی پہلے مرض کی تشخیص کی جاتی ہے نا، پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے، تو یہ تو پہلے ماننا چاہیے. اس کے بعد ظاہر ہے یہ بہت ایک ایمبیشیس پروجیکٹ ہے. صحیح. اور جو ظاہر ہے ایک اس ہونا چاہیے، ریاست کی سطح پہ ہونا چاہیے. مطلب کلونیلزم کو جو برقرار کون سے ادارے رکھتے ہیں؟ آپ کا تعلیمی نظام، وہ جو گرامشی کی جو ایک تھیوری تھی وہ بالکل درست ہے، جس میں پولیٹیکل اور سول سوسائٹی، سول سوسائٹی میں آپ کا گھر، آپ کا مدرسہ، مسجد یا مندر یا چرچ جو بھی ہے، آپ کے اخبارات، میڈیا، یہ سول سوسائٹی ہے. پولیٹیکل سوسائٹی یہ ہے کہ جو حکومت ہے، عدلیہ ہے، آپ کا نظام تعلیم ہے، سرکاری نظام تعلیم ہے، آپ کی عدالتیں ہیں، جیلیں ہیں، مطلب مقننہ ہے جو قوانین بناتی ہے. تو جب تک آپ ان دونوں کو تبدیل نہیں کرتے، یہ ادارے جو کلونیل پیریڈ میں بنائے گئے تھے، آپ ان اداروں کو، ان کے اندر جو کلونیل ایک تھریڈز موجود ہیں، آپ ان کو نہیں توڑتے تو وہ ہمارے مائنڈ تو ڈی کولونائز نہیں ہو سکتے. ایک آدمی ذاتی زندگی میں کر سکتا ہے، اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں جب کچھ مصنفین نے یہ کیا. آپ نے چنوا اچیبے کا نام لیا کہ انہوں نے مطلب لکھا انگریزی میں تھنگز فال اپارٹ، لیکن لکھا اپنے اس افریقہ کو لکھا، اگبو لوگوں کو لکھا. لیکن اس کی دوسری مثال ہے جو گوگی کی مثال ہے، اس نے شروع میں انگریزی میں ناول لکھے، بعد میں انگریزی میں لکھنا بالکل ترک کر دیا.
اس نے کہا میں صرف اپنی زبان میں لکھوں گا، جس کو بولنے والے بھی زیادہ نہیں تھے، اپنی زبان میں لکھوں گا. بعد میں اس کے جو تراجم تھے وہ ہو گئے. تو ایک یہ بھی ایک یعنی انفرادی سطح پہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں لکھوں گا تو اپنی زبان میں، بعد میں اس کی جو تراجم ہے وہ ضرور دوسری زبانوں میں ہوں، لیکن میرے جو پہلی ہوگی وہ ہوگی. تو یہ دوسرا اجتماعی سطح پہ ہونا چاہیے، اور یہ کہ ریاست کی سطح پر کہ آپ تعلیم کے جو پورا نظام ہے اس کو اندر سے ڈی کولونائز کریں، اس کے اندر جو کلونیل سٹرکچر جو موجود ہے اس کو ختم کریں، اور اس کے بعد دیکھیں. اور وہ ختم کرنے کا مطلب میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کلونیل ویسٹ اور ماڈرن ویسٹ میں ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے. یعنی جو ویسٹ ہے اس میں بہت علم میں کام ہوا ہے، اور وہ سارے کا سارا جو علم ہے وہ ہمیں کولونائز نہیں کرتا. ہمیں کولونائز کرتا ہے کہ جو ویسٹ کے جو ایک منتظمین جو تھے ایسٹ انڈیا کمپنی اور بعد کے دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے ویسٹ کا جو ویسٹ یہاں متعارف کروایا وہ ہمیں کولونائز کرتا ہے. تو ہمیں جو یہاں ویسٹ کے جو لوگ رہے وہ کلونیل، تو انہوں نے جو ادارے بنائے اور جو نصابات بنائے اور جو پالیسیاں بنائیں، ہمیں ان کو ڈی کولونائز کرنا ہے. باقی ویسٹ سے ہمارا تعلق رہنا چاہیے، اس کے بغیر تو آپ کی بقا بھی نہیں ہے. تو یہ ہمیں کلونیل مغرب اور جو باقی جو جدید مغرب ہے اس میں ہمیں فرق کرنا ہے. تو بہت سے لوگ یہ فرق نہیں کرتے، چنانچہ وہ ڈی کولونائزیشن کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ مغرب کو مکمل طور پر ایک پوری طرح ایک رد کرتے ہیں. وہ بھی ایک طرح کا پریجوڈس اور بائس. اور اس سے آپ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے. تو لہٰذا وہ تو ایک تو تعلیم کو کرنا چاہیے، اور دوسرے جو بہت سے باقی ادارے ہیں جیسے پولیس کا ادارہ ہے، عدلیہ کا ادارہ ہے، اور بہت سے قوانین ایسے موجود ہیں جو ابھی تک کلونیل پیریڈ کے چلے اور کلونیل مقاصد کو وہ سرو کرتے ہیں، ان کو تبدیل کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے یہ تو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب لوگوں تک اس بات کی آگاہی مسلسل پہنچے کہ بھائی یہ بہت سے ادارے ہیں جو کلونیل پیریڈ میں بنائے گئے تھے اور ان مقاصد کے لیے بنائے گئے تھے، اب وہ چلے گئے ہیں. اب آپ ان کو اپنی جو مقامی ضرورتیں، یہاں کی ضرورتیں، یہاں کے انسانوں کی ضرورتیں، ان کے مطابق آپ ان کو کریں، ان قوانین کو تبدیل کریں، نظام تعلیم کو تبدیل کریں، جو نصابات ہیں ان کو اور طرح بنائیں. تو یعنی وہ صرف آگاہی سے ہو سکتا ہے. اور آپ جیسے نوجوان اگر مطلب ان پہ گفتگو کرتے رہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو بتاتے رہیں، تو میرا خیال ہے پھر شاید کسی وقت یہ ہو. صحیح، انڈیویجول ایفرٹ اینڈ سسٹینڈ. جی بالکل. ہاں جی. اچھا سر، ایک سوال کہ آپ نے ظاہر ہے بہت زیادہ آرٹ کو اسٹڈی کیا ہے، آپ نے آرٹسٹ کو اسٹڈی کیا ہے، آپ خود بھی ایک نثر نگار ہیں، تو آپ کے خیال میں کریٹیوٹی کیا ایک کہاں سے آتی ہے؟ کیا کریٹیوٹی کو ہم چینل کرتے ہیں یا کریٹ کرتے ہیں یا ریسیو کرتے ہیں؟ وہ کیا پروسیس ہے کریٹیوٹی کا؟ دیکھیں ویسے تو اس کو واضح کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ خود کریٹیو جو پروسیس ہے وہ اتنا ایک پراسرار قسم کا ہے. لیکن ہم کچھ چیزوں کو اپنے تجربات کی بنیاد پہ بھی سمجھ سکتے ہیں، کچھ کو کتابوں میں جو پڑھا ہے اس کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں. مثلا ایک تو کریٹیوٹی اس وقت بھی ہوتی ہے جب کوئی کلیش ہوتا ہے. صحیح. جب کلیش مطلب جہاں آویزش ہے، جہاں جھگڑا ہے، نظریات کا جھگڑا ہو، اچھا، یا تصورات کا جھگڑا ہو، خیر اور شر کا جھگڑا ہو. خیر اور شر کے جھگڑے نے بہت ادا پیدا کیا ہے. اچھا، محبت کی جو بہت سی کہانیاں ہیں، اگر اس میں ایک تیسرا کردار رقیب کا نہ ہو تو وہ محبت کی کہانی کوئی کانفلکٹ تو ضرور ہوگا. کنفلکٹ جو ہے وہ ایک تو وہ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہے، یہ بھی ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے کہ کریٹیوٹی اس وقت آتی ہے جب آپ اپنے ذہن کو خالی کرتے ہیں. یہ جو ہر وقت ذہن مصروف ہے، جو ایک طرح کی غیر ضروری جو فکر ہے، وہ آدمی کے اندر، میں سمجھتا ہوں ہر انسان کے اندر کریٹیوٹی کی یا تو خواہش موجود ہے اور یا پھر کریٹیو مطلب ہونے کی، کیونکہ کریٹیوٹی زندگی کا بنیادی اصول ہے. جو چیز بھی زندہ ہے اس کے اندر وہ جو تخلیق کا جو ایک مادہ ہے وہ موجود ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلسل ایک تخلیق کرتے رہنا چاہتی ہے. یہ لیکن اس کی راہ میں جو رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ بنتی ہے کہ خاص طور پر ہم انسانوں کے اندر جب ہمارے ذہن بہت آکوپائڈ رہتے ہیں،
وہ مطلب وہ کلیش، ویسے جب کلیش ہوتا ہے تو وہ آکوپائڈ نہیں رہ جاتا، وہ ایک اور سطح ہے کہ وہ آپ کی جو کلیش ہوتا ہے یا کنفلکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے اندر کی جو بہترین صلاحیتیں ہیں ان کو سامنے لاتا ہے. کنفلکٹ کے بغیر اکثر آدمی کی جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ نہیں آتی. جب آپ کا مقابلہ کسی بڑے سے ہو تو آپ کے اندر کا جو جوہر ہے، جو آپ کے اندر کا جو ایک جرت ہے، بہادری ہے، خوف کو ہٹا دینا، وہ نہیں آ سکتا. تو اور دوسرا یہ کہ جب آپ لیکن جو غیر ضروری آپ فکر میں مبتلا رہتے ہیں جس کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں اور ذہن آپ کے آکوپائڈ رہتے ہیں تو وہ کریٹیوٹی کی راہ روک دیتے ہیں. اپنے ذہن کو خالی رکھنا کریٹیوٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اور اپنے ذہن کو خالی رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اکیلے ہو جائیں. تنہائی بھی بنیادی چیز ہے کہ آپ تنہا ہوں اور صحیح معنوں میں تنہا ہوں اور اپنے ذہن میں آپ کا جو ہے جو بوجھ ہے ماضی کا وہ نہ ہو. تو کریٹیوٹی آتی ہے جب آپ لمحہ موجود کے ساتھ آپ پوری شدت کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. صحیح، یہ بھی کافی بدھسٹ آئیڈیا ہے. جی بالکل. اور وہ اس کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اوور تھنکنگ اور جو ماضی کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی مسلسل ایک ہی طرح کی وابستگی. تو ذہن کو جب آپ خالی رکھتے ہیں اور ذہن آپ کا جو شعور ہے اس کا جو پورا کنٹینٹ ہے جب اس سے بالکل نکال دیتے پھر وہ جگہ بنتی ہے اور ایک طرح سے کریٹیوٹی کا جو ایک دھارا موجود ہوتا ہے وہ اس خالی جگہ میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ ایک کریٹیو زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ذہن تنہائی اور اپنے ذہن کو خالی رکھنے کا جو ایک اہتمام ہے وہ کیا جانا چاہیے. کلیش کا تو مشورہ میں نہیں دوں گا لیکن یہ دوسرا خود بخود لائف میں آتی ہے. کانفلکٹ نہیں ہو تو لائف کیسے ہوگی، وہ تو آتی رہتی ہے لائف میں. لیکن یہ کنفلکٹ والا نظریہ نا یہ زیادہ تر ویسٹرن نظریہ ہے. ہمارے یہاں جو زیادہ تھا وہ ہارمونی کا نظریہ تھا. ہارمونی کے ذریعے بھی کریٹیوٹی آتی ہے. جو مشرق میں خاص طور پر جو سنسکرت کا کریٹیوٹی کا نظریہ تھا وہ کہتے تھے کہ کریٹیوٹی کا مطلب ہے بہتات. کریٹیوٹی وہ کہتے ہیں کہ جو تخلیقیت ہے اپنا اظہار بہتات کے ذریعے کرتی ہے، کنفلکٹ کے ذریعے نہیں. بہت زبردست. میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں. مثال کے طور پر ہماری جو زبان ہے، اگر آپ اس زبان کو صرف جو عملی مقاصد ہے اگر اس کے لیے استعمال کریں تو زبان میں کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. جب آپ جو آپ کی روزمرہ کی ضرورتیں ہیں ان سے ہٹ کر جو تخیلی ضرورتیں ہیں جو خیالی ہیں ان کے لیے استعمال کریں گے تو وہ زبان میں بہت زیادہ کریٹیوٹی آ جاتی ہے. صحیح زبردست. سر ٹیری ایگلٹن کا آئیڈیا جو میں پہلے مینشن کر رہی تھی کہ پیکیولر یوز آف لینگویج جو ہے وہ لینگویج کو لٹریچر بنا دیتی ہے. جی تو وہ اسی وقت ہوتا ہے نا کہ جب آپ زبان کو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں تک محدود رکھیں گے تو کوئی اس زبان میں کریٹیوٹی نہیں ہے. لیکن جب بہت ہی امیجنیٹو چیزوں میں آپ اس کو لے جائیں گے زبان کے اندر جو بہتات ہے اس کو ظاہر ہونے کا موقع دیں گے، کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی تو بہت محدود سی ہے، چھوٹے چھوٹے دائروں میں ہم رہتے ہیں تو ان میں رہیں گے تو کوئی کریٹیوٹی نہیں. جب زبان کو اس سے باہر لے جائیں گے، امیجنیشن میں لے جائیں گے، کچھ کہانیاں کچھ چیزیں کچھ منظر کریں گے اور زبان کے ذریعے پینٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ زبان میں وہ کریٹیوٹی آئے گی. بہت شکریہ ناصر صاحب، بہت مہربانی سر. بہت ہی ایک زبردست کانورسیشن رہی ہماری. ہمارے مائنڈ کو آپ نے بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا ہے. پلیز hopefully we will be able to pass it on in some way. So thank you so much for speaking with us. بہت اچھا لگا آپ دونوں سے بات کر کے. ظاہر ہے آپ کے سوالات اتنے اچھے تھے، اگر میں نے کوئی جواب اچھا دیا ہے تو وہ اس کی وجہ سے کہ آپ نے سوال اچھے کیے ہیں. تھینک یو سر.